کلپ نمبر 16۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے یہودیوں کو نعمتوں کی تفصیلی یاد دہانی اور یہودیوں کو فکر آخرت کا حکم، فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم اور اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں نجات دینا سنیں گے۔ آیت نمبر 46۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کہ دل سے بارگاہ الہی میں جھکنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا یقین ہے، اور انہیں اس پر بھی یقین ہے کہ بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 47۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے دور رسالت کے یہودیوں کو ان کے چند تاریخی واقعات یاد دلا کر تنبیہ و نصیحت کی گئی ہے۔ یہ واقعات چونکہ ان میں بہت مشہور تھے، اس لیے تفصیل بیان کرنے کی بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نیز ان یہودیوں کے نزدیک یہ واقعات باعث فخر تھے، اس لیے قرآن میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اہم باتیں: احسان الہی یاد کرنے سے مراد اس پر شکر الہی بجا لانا ہے، اور یہ کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے ناشکری نہ کرو۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو ان کے اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یہ فضیلت امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی، جیسا کہ قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ آیت نمبر 48۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا کہ قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کا حساب کتاب اپنے ذمے لے کر اسے چھوڑا نہ سکے گا، اور نہ ہی کافر کے لیے کی گئی سفارش قبول ہوگی۔ نیز عذاب جہنم سے نجات کے لیے اگر کافر کوئی تاوان یا فدیہ دینا چاہے تو وہ نہیں لیا جائے گا، اور اس دن ایسا کوئی نہ ہوگا جو عذاب الہی سے بچا کر کفار کی مدد کر سکے۔ درس نمبر 1، قیامت میں شفاعت پانے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، لہذا ایمان کی حفاظت کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار شفاعت و مدد سے مکمل طور پر محروم ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت ہوگی۔ آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا خادم اور غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر انتہائی بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر دیے تھے۔ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر طرح طرح کی سختیاں کرتے اور ان سے یہ کام کرواتے تھے، جیسے پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹنا، انہیں کاندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا، غریبوں سے روزانہ غروب آفتاب سے پہلے جبراً ٹیکس وصول کرنا وغیرہ۔ مزید یہ کہ ایک خواب کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دینے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا، جس سے بنی اسرائیل اور سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مصائب سے نجات دے کر ان پر احسان فرمایا، اور اسی احسان کی یاد دہانی یہاں دور رسالت کے یہودیوں کو کروائی گئی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں۔
نمبر 2، فرعون کے خواب کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آنے والی ایک آگ نے تمام قبطی جلا دیے ہیں اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا ذبح کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے۔ بچوں کے قتل کا یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا۔ پھر قبطی سرداروں کے کہنے پر فرعون نے 1 سال بچے قتل کرنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم دیا۔ چھوڑنے کے سال حضرت ہارون علیہ السلام کی اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہیں فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ نمبر 3، لفظ بلا کا معنی آزمائش و امتحان بھی ہے اور نعمت بھی۔ یہاں آیت میں اگر لفظ ذالکم سے اشارہ فرعونیوں کے مظالم کی طرف ہو تو لفظ بلا سے مراد آزمائش ہوگی، اور اگر مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے مراد